رمضان رمضان welcome holy month رمضان أهلا رمضان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ چوتھی رات ہے جو کہ خلافت راشدہ کے 30 سال کے عنوان پر جاری و ساری ہے. گزشتہ رات جو سن ہم نے دیکھا وہ 11 ہجری، 13 ہجری اور خلافت راشدہ کے حساب سے تیسرا سال تھا. اہم واقعہ جو کہ یاد رکھنا ہے وہ صدیق اکبر کی وفات اور حضرت عمر بن الخطاب کی خلافت. خلافت ہوئی 22 جمادی الاخری، بروز پیر شام وفات ہوئی اور اسی دن خلیفہ بھی ہو گئے. اور اس کے بعد نظم و نسق کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم میں پھر 14 ہجری شروع ہو رہا ہے اور چوتھا سال خلافت راشدہ کا شروع ہو رہا ہے. 13 ہجری کا یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے تفصیل کے ساتھ سن لیا. اب 14 ہجری کے حساب سے یا یوں سمجھ لیجئے کہ خلافت راشدہ کے 4ویں سال کے حساب سے سب سے اہم واقعات تسلسل کے ساتھ میں لے جا رہا ہوں آپ کو، کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ صدیق اکبر کی خلافت کے بعد جیسے ہی تھوڑا امن ملا، مدینے میں حکومت مضبوط ہوئی، تو یہ مسلمانوں کا کبھی منشا رہا ہے نہ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سمٹنے دیا ہے. یہ دین اصل میں نشر و اشاعت والا ہے، یہ دین پھیلنے والا ہے. اس دین کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے اور خود ہماری ذمہ داری بھی اصل یہی تھی کہ اپنا تن من دھن جو کچھ ہے لگاؤ، اس دین کو پھیلاؤ. جب تک یہ منصب اور یہ کام ہمارے سپرد تھا اور ہم کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی شامل حال تھی. دنیا میں بھی عزت تھی، دنیا میں وقار تھا، دنیا کے اندر ہماری چلتی تھی. آخرت تو تھی ہی ہماری، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی ہر چیز سے نوازا تھا. لیکن اللہ نے جس کاز کے لیے ہمیں پیدا کیا اور کتاب اللہ کو عطا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو گفٹ کیا، لیکن ہم اپنا کاز بھول گئے. مینیجر چپراسی بن گیا اور چپراسی بنا ہے یہ بھی بھول گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے. ایک مینیجر ہے جو واچ مین بن گیا اور یہ بھی بھول گیا کہ کبھی اس کی نسل مینیجر ہوا کرتی تھی، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں ہوگا. یہی حال امت مسلمہ کا ہوا کہ جہاں وہ مینیجرنگ پوسٹ پہ تھی، قابل نمونہ تھی. وہ قابل نمونہ ہونا تو بہت دور کی بات،
خود دوسروں کے لیے نمونہ بننے والی قوم دوسروں سے نمونہ لینے لگی اور یہ بھی کبھی بھول چکی تھی کہ ہم سے کبھی کیا ہے لوگ سیکھتے تھے، الٹا خود ہم سیکھنے لگے دوسروں کی جو بھی ان کے عادات اطوار ہیں، تو اللہ نے بھی ہمیں پھینک دیا۔ تو صدیق اکبر کی خلافت جیسے ہی مستحکم ہوئی، انہوں نے چوطرف نظر ڈالی۔ اس زمانے کے سپر پاور دو تھے، روم، ایران، اور ادھر ایران میں کسرا تھا، جو بھی تخت پہ بیٹھتا تھا اس کا نام ہوتا تھا کسرا، اس کا کوئی بھی نام ہو، جیسے مصر کی حکومت پہ کوئی بھی بیٹھتا تو اس کا نام ہوتا تھا فرعون، وہ کوئی بھی فرعون ہو سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بھی فرعون ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نام جو بادشاہ تھا وہ بھی فرعون ہی تھا۔ ہاں ان کے نام الگ الگ تھے، لیکن اس سیٹ پہ بیٹھنے والے کا نام فرعون تھا۔ جیسے جیسے ایک ایک تخت کے لیے نام مشہور ہوتے ہیں، تو مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا اس کا کوئی بھی ذاتی نام ہو لیکن وہ فرعون سے مشہور ہوتا۔ اور اسی طرح کیا ہے، حبشہ کا جو بھی بادشاہ بنتا، وہاں کا کیا ہے جو بھی امیر بنتا وہ نجاشی کہلاتا، کوئی اور نجاشی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح کیا ہے ایران میں کوئی بھی تخت پہ بیٹھتا تو وہ کسرا کہلاتا، اور روم کے تخت پہ کوئی بھی بیٹھتا وہ قیصر کہلاتا، اس کا نام قیصر ہوا کرتا تھا، اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کسرا تھا اس کا نام تھا پرویز، خسرو پرویز، اس کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے بڑے۔ اسی سے کیا ہے اصل میں کیا ہے ایرانی لفظ ہے، یہ ایران فارسی لفظ ہے، اور فارسی بڑی پرانی زبان ہے اور اس زمانے میں فارسی بولی جاتی تھی، تو اس کے حساب سے اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ یہ اتنا مشہور ہوا کہ بعد میں اردو میں بھی آج بھی اگر چاہانہ ٹھاٹ باٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ انداز خسروانہ لکھتے ہیں۔ جو کوئی بھی کیا ہے زبان سے تھوڑا سا بھی واقفیت رکھتے ہیں اردو سے، تو وہ دیکھیں گے کہ اگر ان کا انداز بڑا اعلیٰ ہے، بڑا ٹھاٹ باٹ والا ہے، نوابی انداز ہے، تو لکھتے ہیں کہ انداز خسروانہ تھا، یعنی جس طرح خسرو پرویز رہا کرتا تھا اس طرح یہ آدمی کے چال چلن ہیں، یہ آدمی کے کیا ہے ٹھاٹ باٹ ہیں۔ تو یہ ٹھاٹ باٹ کے لیے اس کا نام مشہور ہو کے رہ گیا تھا، تو وہ اصل نام تھا خسرو پرویز، لیکن کسرا تھا اس کے تخت کا نام۔ تو اللہ کے رسول نے 6 ہجری کے بعد جو بھی اطراف کے بڑے بڑے بادشاہ تھے وہاں پر خطوط بھیجے، اور ان میں سے ایک کسرا تھا جو بدبخت ترین تھا، اللہ کے رسول کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سننا تو بہت دور کی بات ہے، اس نے کہا کہ میرا ایک غلام ہوتے ہوئے میرا نام پہلے لکھتا ہے اور اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور اس کے بعد میرا نام لکھتا ہے، یہ کہہ کے وہ اللہ کے رسول کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ واقعتاً بعد میں یہی ہوا۔ یہی حال قیصر کے پاس بھی، اس زمانے کا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اس قیصر کا نام تھا ہرقل۔ ہرقل وہی ہے جو سائیکل وغیرہ آتی ہے، ہرکولس، وہی نام ہے وہ جو روم کا اس وقت کا بادشاہ تھا، ہرقل۔ ہرقل اس کا نام تھا، جہاں اللہ کے رسول نے 6 ہجری کے بعد خط لکھا، لیکن وہ اسلام تو قبول نہیں کیا بلکہ تیار بھی تھا، لیکن وہاں کے جو بھی لوگ تھے، عمراء تھے، وزراء تھے، وہ نہیں مانے، اس کی وجہ سے وہ اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کے خط کی بڑی عزت کیا اور تحفہ بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور ان کے قدموں کو یہ سمجھا کہ اگر میں ہوتا وہاں قریب تو ان کے پاؤں دھو کے پیتا۔ وہ خود اپنے الفاظ بیان کرتا ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ 6 ہجری سے بات شروع ہو چکی تھی اور ان کے کانوں میں یہ آواز پڑ چکی تھی کہ ایک دین ہے جو کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو صدیق اکبر نے جیسے ہی مدینے کی حکومت کو مضبوط کیا تو ایک طرف خالد ابن الولید کو ادھر بھی بھیجا، جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو ایران کو بھی بھیجا، لیکن کوئی بڑے معرکے ابھی سر نہیں ہوئے تھے۔ صرف ایک ہوا تھا شام کا معرکہ، جس کو میں نے کہا کہ یرموک، جو کہ وہ جگہ کا نام ہے جہاں سے ایرانی اور رومی حکومت کا ہم کہہ سکتے ہیں دروازہ تھا، اندر داخل ہونا تھا۔ اور یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کے آخری ایام میں ہوا تھا، کہ حتیٰ کہ فتح کی خوشخبری بھی نہیں ملی، صدیق اکبر کی وفات ہو گئی، حالانکہ بہت بڑی فتح ہوگی۔ تو ایک طرف شام کی فتح تو ہو چکی تھی،
اب آخری زمانے میں دوسری طرف ایران تھا، تو ایران میں جو ساحل، جو بارڈر کے علاقے تھے، خاص کر ان بستیوں میں جو مسلمان رہتے تھے، یہ ایرانیوں نے ان کو بہت زیادہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان قبائل کے افراد میں سے ایک ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے تھے اور اسلام قبول کیے تھے، مثنی بن حارثہ، بڑی شخصیت کا نام ہے، بہت بہادر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، صحابی تھے، اور آ کے اسلام قبول کیا تھا، اور جس زمانے میں کیا تھا وہ تقریباً 9 ہجری کے بعد کا تھا، اور مسلسل جنگ میں رہے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہاں کے قبائلی لوگوں پر ایک دھاک بڑھ گئی کہ مثنی جس بستی میں ہوتے تھے وہاں کے بستی کے مسلمانوں کو کوئی نہ چھیڑتا تھا، لیکن پھر بھی مثنی کے پاس بہت کم فوج رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر آئے 13 ہجری میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ صدیق اکبر کے وفات کے آخری دن چل رہے تھے، بلکہ یوں محسوس ہو رہا ہے بعض روایات کے انداز سے کہ خلافت کا آخری دن تھا، یعنی جس دن پیر کے دن وہ صبح پہنچے تھے اور آ کے بیان کیا تھا کہ آپ کو میری مدد کے لیے اور فوج بھیجنا ہے، تب کہیں جا کے میں ایران سے لڑ سکوں گا۔ تو صدیق اکبر اس وقت صرف اشارے سے بات کر سکے اور حضرت عمر سے کہا کہ میرے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ مثنی کی مدد کے لیے روانہ ہونا۔ تو غرض کے جیسے ہی صدیق اکبر کی وفات ہوئی اور حضرت عمر ابن الخطاب خلافت پر بیٹھے، انہوں نے سب سے پہلا یہی اعلان کیا کہ لوگوں نکلنا ہے جہاد کے لیے، اور جو کچھ جتنے کچھ وہاں پر اب کیا ہے، یہ فوجی، ملٹری اور تنخواہ دار فوج ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، یہ سب بات کے ادوار ہے۔ سلطنت جیسی جیسی بڑی، سلطنت جیسے جیسے کیا عروج پہ آئی، پھر اس کے بعد سلطنت کے لوازمات بھی بنتے چلے گئے، عدالتیں قائم ہوئی، جیل قائم ہوئی۔ سب سے پہلے جیل قائم کرنے والے خود حضرت عمر ہیں، اس سے پہلے جیل کا نظام، وہ سسٹم نہیں تھا مدینے میں یا آ کر مکے میں، جو نظام سسٹم ایرانیوں کے پاس تھا یا آ کر رومیوں کے پاس تھا۔ اسی طرح تنخواہ دار فوج کا نظام بعد میں بنا، لیکن اس وقت صرف رضاکارانہ فوج تھی، یعنی اعلان ہوتا تھا کہ بھائی جو بھی ہے اللہ کی راہ میں آنا ہے آؤ، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور وہ نہ کوئی کسی تنخواہ دار تھے، نہ ان کو پیسے کے لیے لڑنا ہوتا تھا، وہ سب کچھ للہ فی اللہ ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہمارے لیے کہ جہاد کا دروازہ کھل گیا۔ تو حضرت عمر نے آواز لگائی کہ ہمیں نکلنا ہے، تو یہ بہت بڑی کیا تعداد مسجد نبوی میں جمع ہو گئی، اور حضرت عمر نے 1 محرم 14 ہجری خلافت راشدہ کا 4واں سال اعلان کیا کہ ہم نکلیں گے یہاں سے، اور اس فوج کو لے کے جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عثمان بن عفان بھی ساتھ میں تھے، اور بڑے کیا ہیں عشرۃ المبشرہ کے صحابہ بھی تھے، خود حضرت عمر امیر بنے، اور امیر بن کے مدینے سے نکلے، کچھ دور تک ایک پانی، ایک چشمہ تھا، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد کچھ محسوس ہوا کہ یہ کام مشورے سے بھی طے ہونا ہے کہ مجھے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جو لوگ بغلیں بجاتے ہیں، جو لوگ حضرت علی اور حضرت عمر کے کیا ہے دشمنی کے قصے سنا سنا کے شیعوں کو تو کیا ہے خود سنیوں کو بھی بدنام کیا ہے۔ سنیوں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی خلافت راشدہ میں حضرت علی کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، یا نہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ حضرت عمر حضرت علی کے اندر چپخلش ہوتی رہی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اندر ہی اندر یہ پکتا رہا، بعد میں کھل کے کیا ہے شہادت کا مسئلہ بنا۔ اللہ کی قسم یہ سب کے سب درندہ صفت لوگ ہیں جو نیک صفت لوگوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں صحیح روایات کے مطابق حضرت علی اور حضرت عمر کی دوستی اور ان کی رشتہ داری اس حد تک تھی کہ انہوں نے صرف اور صرف خلافت کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت بھی ہمارے اندر آ جائے اور یہ برکت بھی مجھے نصیب ہو جائے، تو اس حیثیت سے حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی کا ہاتھ مانگا اور نکاح کیا۔ اگر علی کے دل میں کچھ ہوتا اور حضرت عمر دشمن ہوتے، کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے دشمن کو بیٹی دے؟ کوئی ہے؟ یہ تو علی علی ہے نا، یہ تو حیدر کرار ہے نا، یہ تو ان کی تلوار ایسی ہے کہ جب چمکتی ہے تو دشمن لرس جاتا ہے نا۔
ان کی بہادری کے یوں قصے بیان کر کے رکھے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے جنگ خیبر میں 1000 آدمیوں کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا. ان کے قول کے ہم نہیں مانتے، سب ضعیف روایات ہیں، لیکن ان کے قول کے مطابق اتنے بڑے جری تھے، اتنے بڑے کیا ہے حیدر شیر تھے، تو کون سا ایسا باپ کمزور باپ بھی اپنے دشمن کو بیٹی نہیں دے گا؟ جب حضرت عمر نے علی سے بیٹی مانگا تو نکاح کر کے خود حضرت علی نے دیا، تو کیا حضرت عمر کے دبدبے سے دب گئے تھے یا محبت تھی جس کی وجہ سے دے دیا؟ اور وہ بھی وہ بیٹی جو حضرت فاطمہ سے تھی. ہمیں صرف 2 نام مشہور ہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیاہ کے بعد کتنی اولاد آئی ہمیں کیا پتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت حسنین کریمین، بس حسن ہے حسین ہے، 2 بیٹے ہوئے. یہ ہماری جہالت ہے. 2 بیٹے نہیں ہوئے، 3 بیٹے 1 بیٹی ہوئی، 4 اولاد ہوئی پوری. 2 مشہور ہو گئے، ایک حسن تھے، ایک حسین تھے، ایک محسن تھے، ایک ام کلثوم تھے. یہ 4 اولادیں ہوئی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے. ام کلثوم جو آخری بیٹی تھی، انہی سے حضرت عمر نے خلافت میں آنے سے پہلے سال ہی حضرت علی سے مانگ کے نکاح کیا. حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی، گویا کہ سسر بن گئے تھے، اور بیٹی ان کے گھر میں تھی، اور سب سے چہیتی بیوی کہلاتی تھی ام کلثوم حضرت عمر کی. تو یہ داماد سسر کا رشتہ تھا. ایسے رشتے کو بدبختوں نے ہمیں ایسے پٹی پڑھائی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دونوں لڑتے رہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اتنی یاری تھی، اتنی دوستی تھی کہ جب حضرت عمر اس مشن پہ نکلے، کون سے مشن پہ؟ جو ایرانیوں کے مقابلے کے لیے، تو اپنا نائب امیر خلیفہ مدینے میں کس کو بنایا پتا ہے؟ حضرت علی کو بنایا. حالانکہ حضرت عثمان ساتھ تھے. ترتیب خلافت میں حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں. لیکن جب پہلی مرتبہ مدینے سے نکلنا ہوا تو نائب کس کو بنایا؟ خلیفہ کس کو بنایا؟ امیر کس کو بنایا؟ کہاں پر؟ مدینے میں حضرت علی کو بنایا. کتنا اعتماد ہوگا! کوئی اپنی حکومت کا خلیفہ کسی کو جس کے اندر دشمنی ہو، رنجش ہو، جس کے دل کی کیفیت سے اسے کیا ہے پریشانی ہو، اس کو بنائے گا؟ یا علی کمزور ہو گئے تھے یا حضرت عمر کمزور ہو گئے تھے، حضرت علی کے دبدبے میں آ گئے تھے. ارے جس کے چلنے سے شیطان بھاگتا ہو وہ کبھی ڈرے گا کسی سے؟ اور جس علی کے بارے میں بہادری کے یہ قصے تم نے سنائے ہیں، کبھی حضرت عمر سے دبے گا؟ یہ دونوں دوستی کے معیار تھے، دبدبے کے نہیں تھے. دونوں ایک دوسرے کو یوں چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی خود دی اور جاتے وقت نائب حضرت علی کو بنایا. تو ان لوگوں کے درمیان کبھی کوئی رنجش، حسد، کینہ، کپٹ نہیں رہا. بعد کے آنے والے شیطانوں کے دلوں میں رہا، جنہوں نے ان کے خوبصورت ناموں کے اندر بھی دھبے لگا دیے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی دل سے نہیں چاہتے تھے عمر کو، حضرت علی خلافت ہی نہیں چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ پہلے نمبر پہ میں ہوں، اور ہمیشہ اندر ہی اندر کھڑکتے رہے، فلاں ہوتے رہے. یہ لوگ غاصب ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، قبضہ کر کے لے لیے حضرت علی کو دبا کے. ارے بدبخت، تو خود کہتا ہے کہ خیبر میں 1000 آدمیوں کا دروازہ اٹھا لیا. کیا وہ حیدر کرار عمر سے دبے گا؟ یا چھوٹے موٹے کوئی تھے وہ جو ان کو دبا لے؟ ان کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، تو وہ کیسے دب جاتے؟ حق ہوتا تو حق کھل کے بولتے. کیسے ان سے کوئی غضب کر کے چھین کے لے لیتا؟ اگر وہ سمجھتے کہ منصب نبوت پہ اللہ کے رسول نے مجھے فائز کیا ہے، پھر حضرت ابو بکر جیسی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے، کھل کے بولتے حیدر کرار کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے نبی کی کانوں سے سنا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، تو آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ کوئی نصوص نہیں تھے، کوئی اشارے نہیں تھے، بلکہ خود حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ خلافت کے مستحق ابو بکر ہیں، اور ابو بکر نے عمر کو بنایا تو کہا کہ یہ بہتر ہے مجھ سے. تبھی وہ اسی دن بھی بیعت کر چکے تھے، اور دونوں کے اندر یارانہ تھا، جگری یارانہ تھا. رشتہ داری آئی، پہلے تھی رشتہ داری، بعد میں کاٹ لیا خلافت کے بعد. ایسے نہیں، پہلے رشتہ داری نہیں تھی، خلافت قائم ہوئی تو رشتہ داری بھی قائم ہو گئی. اپنی چہیتی چھوٹی بیٹی کو دیا، جبکہ کیا عمر کا تفاوت تقریباً کیا ہوتا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. یہ کب پیدا ہوئے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بدر کے ہوئے تقریباً 2 ہجری کے قریب ہوئی.
بدر سے پہلے پہلے کچھ دن، پھر اس کے بعد حسن، پھر اس کے بعد حسین، پھر اس کے بعد محسن، پھر اس کے بعد ام کلثوم، تو معلوم ہوا تقریباً ہجرت کے کیا ہے 2 کے 4 ملا لو 6 ہجری میں پیدا ہوئی، تو 13 ہجری کتنے سال؟ 11-12 سال کی بچی، عمر کی عمر کیا ہے 50 سال، تفاوت کتنا ہے؟ تقریباً 40 سال کا۔ کوئی دے گا بیٹی؟ یارانہ تھا، محبت تھی، سوچتے تھے کہ علی کی زوجیت میں جائے تو میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے، تو بیٹی تھی خود۔ اور جب نکلے، یہ سب بالکل شیعہ روایات ہیں جس سے ہمیں کیا ہے اچھی طرح کیا ہے متنبع ہونا ہے۔ کیوں؟ آج اگر ہم نہ سمجھیں تو یاد رکھیے ہمارا شیرازہ بکھر کے رہ جائے گا۔ آج امت مسلمہ کے کتنے فرقے ہیں، یہ سب 2 وجوہات سے ہیں، ایک یا تو خوارج کی وجہ سے، ایک یا تو شیعت کی وجہ سے۔ تاریخ اگر پڑھیں گے، میں وہاں تک پہنچوں گا تو آپ کو اور تفصیل بتاؤں گا کہ جتنے کچھ فرق بنے اور جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا یا فرقوں کا سبب بنا، اور وہ پاک صاف شفاف اسلام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، ان میں رخ نہ ڈالا، اس کے اندر بدصورتی لائی، تو یہ صرف اور صرف 2 وجوہات 2 جماعتوں کی وجہ سے ہوا۔ ایک تھے خوارج، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی اگر تم پالو ان کو تو عاد و سمود کی طرح ان کو قتل کر دو، اگر میں پالوں اپنی زندگی میں تو ان کو ایسے ہی قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد و سمود پہ عذاب نازل کیا۔ خوارج کے بارے میں یہ ہے یا نہیں؟ تو شیعت ہے، جنہوں نے اسلام کی بربادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ ویسے ہی کردار تھا جیسے عیسائیت کے بعد عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا کے کیا تھا، یہ وہی معاملہ تھا کہ یہاں پر بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ یہودی تھے یا تو ایرانی تھے جو کہ بیس بدل کے آئے اور مسلم امت میں پہلی دراڑ ڈالی، پہلا فتنہ وجود میں آیا خوارج کا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیعت کا۔ یہی وہ فتنے تھے جو پھر آگے گئے تو انہی کی شاخوں سے شاخیں نکلتی گئی، پھر قدریہ آئے، جبریہ آئے، معتزلہ آئے، پھر فرقوں پہ فرقے آئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی نظر آئی کہ یہود پہلے کیا ہیں 70 پر 1 فرقوں میں تبدیل ہوئے، 71، پھر نصارہ آئے وہ 72 فرقوں میں تبدیل ہوئے 72 میں، اور میری امت آئے گی تو ان میں 73 فرقے ہوں گے، 73 کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ وہ کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ زندگی گزارتے ہیں اس پہ ہوں گے۔ بس ایک فرقہ ہے۔ تو یہ پورا کاز اصل میں انہی کے، جب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، خلافت راشدہ میں خواہ ابو بکر ہوں، خواہ عمر ہوں، خواہ عثمان ہوں، خواہ علی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، سلف کا عقیدہ ہے کہ اسی ترتیب سے ان کے فضائل ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں کبھی کسی صحابی سے بغض کینہ نہیں رکھا۔ تمام صحابہ ہم جس حد تک کسی کو دوست سمجھ کے مل سکتے ہیں، وہ صحابہ کی دوستی کا 1000واں حصہ بھی نہیں، وہ سب دوست تھے، اللہ والے تھے، ایک دوسرے سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے تھے۔ بدبختوں نے بعد میں فرقے بنائے اور ان کے نام لے کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ کوئی شیعہ نے علی کہلایا، کوئی حضرت معاویہ کو گالی دینے لگا، کسی نے خود علی کو کافر کہا، کسی نے خود مبالغہ کیا تو حضرت علی کو اللہ بنا کے چھوڑا۔ یہ سب کچھ ان کی کارستانیاں ہیں، لیکن یہ خود ان لوگوں سے بیزار تھے، اور جب تک دنیا میں رہے محبت کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، شانتی کے ساتھ رہے، اور ایسے مل کے رہے کہ اسی ملنے کی حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے بعد میں ایک کارنامے انجام دیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عمر جب نکلے، حضرت علی کو اپنا نائب بنایا مدینے میں، پھر یہاں سے نکلے تو ایک چشمے پہ قیام کیا تھوڑی دور، تو رات گزاری، تو صبح سویرے میٹنگ کو بلایا جس میں اہم افراد تھے، عثمان بن عفان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، دوسرے بڑے عشرۃ المبشرہ کے تھے۔ حضرت علی کو ان تمام کے ہوتے ہوئے کمی، حضرت عمر کو ان تمام کے ہوتے ہوئے کمی حضرت علی کی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا تھا، رات بھر چلے تھے، پھر بھی ایک قاصد کو کہا کہ جاؤ
اس اہم مشورے میں سمجھتا ہوں علی ہونا بہت ضروری ہے، جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ۔ پھر حضرت علی کو بھی بلایا گیا۔ جب مشورے میں سب شامل ہو گئے تو انہوں نے پوچھا دیکھو میرا ارادہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں خود شامل ہو جاؤں، میں مدینے میں رہنے کے بجائے ایران کی اس فوج کے ساتھ جاؤں اور میں خود قتال کروں، تاکہ مجھے کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب بھی ملے اور ایرانیوں کے مقابلے میں لوگوں کی جراءت بھی قائم رہے کہ عمر خود ساتھ ہیں، خلیفہ خود ساتھ ہیں، تو ہمیں شکست نہ ہو۔ تو سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو امیر بنا کے بھیجیں گے اور ولو بالفرض وہ امیر شہید ہو جائے یا ہماری فوج کو ہار شکست ہو جائے تو وہ ایک شکست تسلیم کی جائے گی اور ایک امیر کا شہید ہونا تسلیم کیا جائے گا، لیکن آپ اگر چلے جائیں، آپ اگر خدا نہ خواستہ شہید ہو جائیں یا آپ کی عمارت میں رہتے ہوئے ہمارا لشکر شکست کھا جائے تو پوری امت مسلمہ کا دل بیٹھ جائے گا۔ اس وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ آپ مت جائیں، آپ مدینہ واپس جائیں اور کسی اور کو امیر بنا کے بھیجیں۔ کیا محبت ہے دیکھیے، کہاں ہم ان کے اندر مین میخ نکال رہے ہیں، دشمنی نکال رہے ہیں، کس طرح سوچ رہے ہیں صحابہ ایک دوسرے کے درمیان۔ دیکھیے کہا کہ حضرت عمر پوری امت کا ایک ہی تو عمر ہے، اگر آپ چلے جائیں گے تو امت کہاں جائے گی ڈھونڈنے کے لیے عمر کو۔ حضرت عمر مسکرا پڑے، کہا کہ علی تمہاری رائے؟ کہا کہ میں اس رائے سے متفق ہوں امیر المومنین جو عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی عمر ہے، اگر وہ عمر شہید ہو جائے تو پھر دوسرے عمر کو ہم کہاں سے لائیں گے؟ کسی اور کو امیر بنا کے آپ بھیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے، لیکن خدا نخواستہ کوئی شکست ہوئی تو وہ ایک امیر مارا جائے گا، لیکن آپ چلے جائیں گے تو امت مسلمہ کا دل بیٹھ جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ کیا محبت ہے، کیسے مشورے دے رہے ہیں؟ کہا کہ جب بڑے لوگ سادات صحابہ جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب کی رائے ایک تھی کہ عمر آپ نہ جائیں، آپ مدینے میں بیٹھیں، کسی اور کو امیر بنائیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا جب سادات متفق ہیں تو میں ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اب تم ہی بتاؤ اگر میں نہ جاؤں تو ہے کون سی شخصیت جس کو میں بھیجوں؟ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف وہ بھی میں نے چن لیا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کہ سعد بن ابی وقاص جو عشرۃ المبشرہ کے اندر ہیں، اللہ کے رسول کے ماموں ہیں، اور وہ ماموں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی اور ماموں نہیں ہے دنیا کے اندر جو میرے ماموں ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہیں، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہیں۔ اور ہمیشہ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ صرف دو اشخاص ہیں جن کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہیں، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ایسے جنگجو تھے، ایسے تیر چلایا، ایسے اللہ کے رسول کو بچایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سعد تیر چلاؤ احد کے میدان میں، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہیں۔ تو ایسے جرنیل کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چنا اور کہا ان کو بھیجیں گے ہم۔ تو حضرت عمر نے کہا بالکل ٹھیک، سعد اس کے لائق ہے۔ پھر بلایا، کہا سعد یہ نہ سمجھنا کہ تم ماموں ہو رسول کے تو فتح مل جائے گی۔ کیا الفاظ ہیں دیکھیے، کیا تربیت ہے دیکھیے۔ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم ماموں ہیں فتح مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو جب تک تم فالو نہیں کرو گے تب تک فتح نہیں آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اللہ نے زبور میں بھی اور اس سے پہلے کہ جتنی کتابیں آسمانی ہیں اس میں بھی یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کی وراثت، زمین کی مملکت، زمین کی بادشاہت ہم کن کو دیں گے؟ صالح لوگوں کو دیں گے، صالحین کو دیں گے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی نظر میں اب تک کوئی صالح نہیں ہے۔ اگر صالح جماعت ہوتی تو آج یوں مارے مارے نہ پھرتے ہم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی وعدے کو یاد دلایا حضرت سعد کے پاس اور کہا کہ دیکھو ذلیل کو تم سمجھنا، امیر کو تم سمجھنا، فقیر کو تم سمجھنا نہیں، سمجھو کہ سب انسان برابر ہیں جب تک کہ وہ لوگ کچھ کام ایسے نہ کریں جن سے ان کو کیا ہے بدلہ لینا، ورنہ ہر انسان کو تم برابر سمجھنا۔ تم امیر بن گئے، سپاہیوں سے ایک سلوک، اپنوں سے ایک سلوک نہیں،
مساوات قائم رکھو، اسی سے صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ صالح تر انسان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے اور ہر بندے کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اونچ نیچ نہیں کرتا، اپنے لیے الگ اصول نہیں بناتا، دوسروں کے لیے الگ اصول نہیں بناتا۔ اسی سے حکومت ملتی ہے۔ یہی عدل و انصاف جب کسی قوم میں آتا ہے تو اللہ ان کو حکومت دیتا ہے۔ یہ عدل گیا تو اللہ نے حکومت چھین لی۔ انصاف و عدل حکومت سے جڑا ہوا ہے، عدل و انصاف نہیں دیتا۔ آج میں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، آپ سوچیں گے ایسی بات بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ انگریز قوم کے پاس آج کیا ہے؟ بڑے بڑے مملکتیں ہیں، وہ کتنی ظالم سے ہی آگے، رعایا کے اندر آج بھی ان کا عدل ہمارے عدل سے اچھا ہے، ہمارا عدل سے ان کا عدل اچھا ہے۔ ہاں، ان کا پرائم منسٹر سگنل نہیں توڑتا، پرائم منسٹر ہو کے بھی توڑا تو چارج لگتا اس پر بھی۔ ان کا پرائم منسٹر قانون نہیں توڑتا، توڑا تو اس پہ بھی چارج لگتا۔ ان کے جیلوں میں عدل ہے، کھانا ملتا انہیں برابر۔ کوئی مسلمان جیل میں ہوتا تو اسے سحری اور افطاری کا برابر کھانا ملتا وہاں پر۔ مسلمان بول کے الگ یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف مار رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن اس کی اپنی حکومتوں میں اب بھی عدل ہے، وہاں پر چارج سب کو لگتا، کسی اور کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کے پرائم منسٹر اب بھی سائیکل میں آتے جاتے ہیں، الگ سے انہیں اپنی مخصوص کار نہیں ہے، اللے تللے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ زندگی گزارتے ہیں، وہی زندگی جو نارمل ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ ٹونی بلیئر جب تھا، اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کو الگ سے اس نے ٹیوشن رکھا تو پورے یورپ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو پھر گورنمنٹ کے اسکولوں میں کیا پڑھائی نہیں ہے کہ تم نے الگ ٹیوشن رکھا؟ کیس ڈال دیا گیا اس کے بیٹے پر۔ گورنمنٹ کی تعلیم سب کو یکساں تھی، صرف ٹونی بلیئر نے اپنے بیٹے کے لیے الگ سے ٹیوشن رکھا تو عوام نے پوچھا ٹونی بلیئر کے بیٹے کو ٹیوشن کیوں؟ تب کیا ہے، مرکزی جو بھی حکومتی اسکولز ہیں اس میں صحیح تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے تو حمید ہو کا اس کے بیٹے کو اچھی پڑھائی، معافی مانگنی پڑی اس کو۔ یہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں سلطنت کے کہ ہر ایک بچے کو، ہر ایک شہری کو اسے محفوظ حفاظت ملے، اسے سر چھپانے کی جگہ ملے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، اس کی تعلیم کا انتظام ہو۔ یہ کام وہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی حکومتوں میں اب بھی ہے، کوئی شہری ہے تو آپ سٹیزن شپ لے لیں، کیوں مرتے ہیں سٹیزن شپ لینے کے لیے؟ گرین کارڈ لینے کیوں مرتے ہیں؟ وہاں کے عورتوں سے صرف کیا زبانی نکاح کر کے کیوں گرین کارڈ لیتا ہے بندہ؟ کیونکہ اگر وہاں کا شہری بنا تو شہری حقوق اس کو سبھی ملتے جو ایک امریکن کو ملتے ہیں۔ وہ انصاف پسند اب بھی انصاف پر قائم ہے۔ ہمارے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، ہماری اپنی مملکتوں میں بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ کیا کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے خود مسلمان کنٹریز میں مسلمانوں پر، تو اللہ کیوں دے ہمیں؟ اللہ کیوں دے ہمیں؟ غور کرو، شاید لگے دل کو بہت برا، حقیقت ہے۔ عدل و انصاف سے اصل میں حکومتیں ملتی ہیں۔ آج ہم سے زیادہ وہ عدل انصاف پر قائم ہیں تو اللہ نے انہیں طویل ڈھیل دی رکھی ہے۔ ہاں ہے فسادات، یہ اور بات ہے، لیکن شہریت کے حساب سے، نظم و نسق کے حساب سے وہ لوگ اعلیٰ اور ادنا کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جو ہمارے ہاں یہی چیز ہے جس سے ہم جیتے ہیں، اپنا ہو تو فیصلہ ایک ہے، دوسرا ہو تو فیصلہ دوسرا ہے، یہی حالت ہے۔ اب تک ہم مسلمانوں کو کوئی اچھا موقع نہیں ملا کسی مسلمان کنٹری میں، شہری سٹیزن شپ نہیں ملی ہمیں کہیں جا کر، اگر یہاں سے جانا چاہتے ہیں کہیں نہیں ملتا، حالانکہ مسلمان سب کے سب ایک ہے۔ کم از کم مسلم کنٹریز کو دینا چاہیے، وہ بھی نہیں۔ یورپ کے تمام کنٹریز میں $1 ایک سکہ چلتا ہے، مسلم تمام کنٹریز میں ایک سکہ نہ بنا سکے۔ قطر کا الگ ریال ہے، امارات کا، دبئی کا الگ ریال ہے، سعودی کا الگ ریال، ایک سکہ نہیں بنا سکے ہم جو تمام مسلم کنٹریز میں چلتا ہو۔ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے ہم کو نہیں دیا۔ تم ہی کنگال ہو چکے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم تو بالکل ہی کیا ہو گئے، نفس کے پجاری بن گئے ہو۔
کتوں کی صفت آ گئی، کتا کلچر بڑھ رہا ہے ہمارے اندر، کتا کلچر، ہاں، چھینو جھپٹو، حرص طمع، جو ملا دباؤ، ہاں، یہ کلچر میں تمہیں ملے گا کیا؟ اس میں اللہ کیا خوش ہوگا؟ تو سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر نے یہی نصیحت کی، عدل کو قائم رکھو، تمہارے پاس ادنا و اعلیٰ کی کوئی تفریق نہ ہو۔ آج تم فوج کے سردار بن رہے ہو، کل تم مدائن کے امیر بنو گے، جو کہ ایران کا پارلیمنٹ تھا، وہاں تک پہنچو گے، لیکن یاد رکھنا پہنچنے کا زینہ عدل سے ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں کی، سعد ابن ابی وقاص کو کہا کہ تم آگے جاؤ، میں تمہاری ساتھ پیدل چل کے ثواب حاصل کروں گا جتنا دور ہو سکے۔ یہ منظر بھی حیرت، آسمان حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ خلیفہ پیدل چل رہا ہے اور سعد ابن ابی وقاص اپنے لشکر کے ساتھ، عمارت کے ساتھ چل رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت دور تک حضرت عمر نے مشائیت کی، ساتھ چلے۔ پھر اس کے بعد انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، کہا کہ سعد، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی، ہار جیت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے جو صالح لوگ ہوتے ہیں۔ تو کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے تم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی عشرۃ المبشرہ کا، اللہ کے رسول کا ماموں، اور ایک صحابی عشرۃ المبشرہ کا خلیفہ ثانی، ان کو کیا یاد دلانے کی ضرورت ہے؟ دونوں اعلیٰ معیار کے، نہیں، ہمیشہ یاد دلانا چاہیے۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے بھول جاتا ہے، دوسرے کے یاد دلانے سے یاد آتا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے لوگوں کو نصیحت کرنا بالکل معیوب ہے یا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، یہی ہمیں صحابہ سے معمول ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کثرت سے ذکر کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، پھر آگے بڑھتے رہو، عدل و انصاف کو قائم رکھو، اور برتری کو یہ کبھی جگہ نہ دینا۔ حضرت سعد جب نکلے تھے، کہتے ہیں کہ 4000 فوج تھی، 4000، مقابلہ کس سے؟ ایران سے، جو کہ 2 لاکھ فوج رکھتا تھا۔ معمولی جھڑپوں کے لیے اس کے پاس الگ سے 2 لاکھ فوج ہوتی تھی، اس کی اصل فوج لاکھوں میں تھی، کیونکہ وہ 400 سال پرانی حکومت تھی جو کہ نسلاً بعد نسلاً آ رہی تھی، وہ بہت مضبوط حکومت تھی۔ ان کے مقابلے کے لیے یہاں نکل رہے ہیں کتنے لوگ؟ صرف اور صرف 4000 لوگ۔ حضرت عمر نے پیغام لکھ کے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو دیا کہ تم جس بستی سے گزرو یہ پیغام سناؤ کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جو بھی اس جہاد میں آنا چاہے آ جائے، بلکہ آج ضرورت ہے ہمیں مال کی بھی، آج ضرورت ہے ہمیں لوگوں کی بھی، ان دونوں سے آگے بڑھو، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایران اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ اسلام اور مدینے تک پہنچ جائے گی۔ آگے بڑھے، حتیٰ کہ یہ بڑھتے بڑھتے ایران کا دروازہ تھا قادسیہ، میں نے بتایا تھا نا، روم کا دروازہ تھا یرموک، جہاں خالد ابن الولید نے جنگ کی تھی، اللہ نے فتح دے دی۔ یہ صدیق اکبر کے خلافت کے ایام کے آخری دن تھے، اور ایران کا دروازہ تھا، میدان تھا جہاں سے اندر داخل ہونا، وہ قادسیہ تھا۔ تو حضرت عمر کو پورا نقشہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کیے ہوئے تھے وہ پہلے بھی، ایران وغیرہ کا، روم وغیرہ کا، تو انہوں نے خود نقشہ بنایا۔ امیر ہو تو ایسا ہو، اتنی جانکاری والا ہو، صرف کیا مسجد کے سکون میں اللہ 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 کہنے والا امیر نہیں بن جاتا، دین دنیا سب کا کیا ہے جامع ہو۔ خود انہوں نے چارٹ بنایا، راستہ بنایا، اور سعد ابن ابی وقاص کو بتایا کہ اس راستے سے جانا، اور یہاں دروازہ قادسیہ میں یہاں رکنا، اور اطراف و اکناف کے جتنے وفود ہیں ان سب کو شامل ہونے کی دعوت دینا، پھر میرے حکم بتانا کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ سعد، ہر روز مجھے خط لکھنا، تم وہاں ہوگے لیکن جنگ میں لڑاؤں گا، میں مدینے میں بیٹھ کے جنگ کا نقشہ بناؤں گا، تمہیں روز مجھے رپورٹ آنی چاہیے۔ جاسوسی کا اور مواصلات کا یہ سسٹم 1400 سال پہلے امت مسلمہ سب سے آگے تھی، اس معاملے میں بھی آگے تھی، دین میں بھی آگے تھی، لیکن بعد میں ہم سوئے، میڈیا کو چھوڑا۔ آج متفقہ طور پر ایک چینل نہیں ہے مسلمانوں کے پاس جو صحیح نیوز دے سکے۔ میڈیا میں کچھ نہیں، جرنلزم میں کچھ نہیں، صحافت میں کچھ نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں پیپر کیسے تیار کرتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں۔
پھر سر مار کے پھوڑ لیتے ہیں کہ ہندو نے یہ ڈالا، انڈین ایکسپریس نے یہ ڈالا. بھائی تمہارے پاس کوئی مسلمان ہے؟ کوئی پیپر تمہارے پاس بھی ہے؟ تو یہ ہے ہی نہیں تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارے اندر جنرلزم جاننے والا ہے ہی کوئی نہیں، صحافت جاننے والا ہے کوئی نہیں، لکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ایک ہی معلوم ہے ہمارے مسلمانوں، کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. پھر کیا بننا ہے؟ انجینئر بننا ہے. بیٹے کو کیا بناؤ گے؟ ڈاکٹر بناؤ گے. پھر نہیں کیا بناؤ گے؟ انجینئر بناؤ گے. کیا مال متا لائیں گے، کھائیں گے، عیش اڑائیں گے. بس کوئی نہیں سوچتا کہ ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بھی کچھ ہے دنیا میں. وہ بھی پڑھو نا، اس میں بھی تو آگے آنا ہے نا. یہ برہمنزم وومن دیکھیے، کتنے ان میں ڈاکٹر انجینئر ہیں؟ نہیں، بہت کم ہے. یہ آئی اے ایس میں جاتے ہیں، آئی پی ایس میں جاتے ہیں، یہ حکومت کے انتظامات میں جاتے ہیں، یہ اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، یہ تنظیم میں جاتے ہیں. اور ان کے بڑے بڑے عہدوں پہ آج کون ہے؟ وہی ہیں، کیونکہ پڑھے بھی وہی ہیں. مسلمانوں کو اٹھاؤ، کوٹا دو، کوٹا دو. کوٹا دیا تو بھی پڑھ کو آنے والا کون بھی نہیں. کسے دے گا کوٹا ہونے؟ اوپر سر پٹوئی پہننگا. کوٹا دے دیے بھائی، چلو تم نے مانگا، کوٹا مل گیا. اگر پڑھ کے نہیں ہے تو کوٹا کسے ملے گا؟ یہ اس کا کوئی پڑھے تو ہے، کسی کو معلوم تو ہو صحافت کیا ہے، میڈیا کیا ہے. ہمیں تو کیا ہے واٹس ایپ اور فیس بک میں ہی کیا ہے بہت بڑا، ہمیں کیا ہے وہاں مشاغل میں کیسا چیٹ کرنا، کون سی لڑکی کو کیسا صورت ورق کو فوٹو میں دھوکہ دینا، وہ سب معلوم. وہ تھکڑ بکڑ کے کام کتنے کرنا کہ وہ سب ہم نہ معلوم. وہ فرسٹ کلاس رہتے ہیں ہم، بالکل سیدھی چیزیں پڑھتے بھی نہیں معلوم بھی. تعجب ہوتا ہے حضرت عمر اس زمانے میں کیا سسٹم جاسوسی کا رکھے تھے، اور کس سسٹم پہ کیا ہے، کتنی دور ہے ایران. اور ادھر سعد ابن ابی وقاص، مواصلاتی نظام کوئی نہیں تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ کرے یہ میڈیا تھا، نہ کر واٹس ایپ فیس بک فضائی، کچھ نہیں. انسان بذات خود جانا تھا. اور ایک مرتبہ یہاں سے نکل کے وہاں پہنچے تو اس کو کم از کم تیز تر کھانا پینا سب بند کر کے بھی بھاگے تو 15 دن لگنا ہے اس کو. تو پھر ہر دن کی نیوز آتی کیسے؟ تو انہوں نے سسٹم بنایا. ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی کے فاصلے پر ایک سوال، پھر دوسرے گھڑی کے فاصلے پر دوسرا سوال، تیسرے گھڑی کے فاصلے پر تیسرا سوال. تو اب یہاں سعد ابن ابی وقاص نے 1 گھنٹہ پہلے خط لکھا تو یہ سوار 1 گھنٹہ سفر کرتا، دوسرے کو دے دیتا، دوسرا گھنٹہ، دوسرا، تیسرا، 1 دن کے اندر وہاں تک پہنچ جاتا اور وہاں کا لیٹر یہاں تک پہنچ جاتا. یہ اس زمانے میں جب مواصلات کا نام بھی نہیں تھا، لیکن حضرت عمر کو روز کی خبریں پہنچتی تھی، اور حضرت عمر کا حکم سعد ابن ابی وقاص کو روز کا پہنچتا تھا. اسی سے جنگ لڑی گئی. ٹاپسٹ تھے، انٹیلیجنس میں بھی ٹاپسٹ ہے، جاسوسی میں بھی ٹاپسٹ ہے، انتظام میں بھی ٹاپسٹ ہے، دنیا کے ہر ایک کام میں بھی ٹاپسٹ ہے، دین کے ہر ایک کام میں بھی ٹاپسٹ ہے. یہ ٹاپ لیول مسلمانوں کا تھا. بعد میں ٹاپ لیول ہمارا کیا ہے؟ متنجن کھانا، بریانی کھانا، افطاری میں گنجی کے کھوٹرے جمع کرنا. اس میں ہم ٹاپ لیول میں پہنچیں. کیسے کیسے کھائیں گے، انتظامات کیسے کیسے بنائیں گے، کیسے دسترخوان جوڑیں گے. واقعی ہنس کے، میں طنز کے لیے نہیں کہتا. جاؤ مغل دسترخوان آج بھی مشہور ہے، مغل بریانی مشہور ہے نا. تو یہ لوگ سکھا کیا گئے تھے ہمیں؟ دسترخوان کیسے جوڑنا اچھی طرح سکھا گئے تھے. ہمارے دسترخوان کیا ہے، گننے کے لیے گھنٹے لگ جاتے تھے، اتنے بڑے دسترخوان بچتے تھے. اور اس میں کیا ہے، قسمہ قسم کے خالص دہی کے ساتھ، یا خالص کیا ہے مسکے کے ساتھ بنا ہوا، خالص. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اس زمانے کے کھانوں میں. آج کل ملاوٹ ہو گئی. خالص گھی کا پروٹھا تم کھاؤ گے تو پھر کیا ہے، 1 دن کو بھوک نہیں لگے گی تمہیں. آج تو کیا ہے، خالص مرکن کا پروٹھا بھی نہیں ملتا، اس میں بھی کیا کنکرے وغیرہ شامل ہے. تو یہ حالت ہماری ہو چکی. تو اتنا کھائے وہ لوگ، کھا کے عیش کر کے گئے، بس ہوتا تو کچھ نہیں تھا. تو ہم دراصل کیا ہے، ایک حصہ چھوڑ دیے تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا دین دنیا میں. ہم کیا سمجھنے لگے، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. کوئی دنیا داری کرتا تو وہ دین میں آ ہی نہیں سکتا. کوئی نمازی ہے تو انہیں کہیں کو امیر بنتا، انہیں ووٹ میں کھڑا تو کیا جی تمہیں اس میں کہیں کو جی تم میں آئے، پھر اس میں نہیں آئے تو کس میں جی جائیں گے. یہ الگ وہ الگ. کیا
داڑھی والا اس میں نہیں کام کرنا ہے کیا؟ ہاں، تو یہ چیز خلافت، سیادت، سیاست ہم نے کیا کر دیا؟ ڈھکل کے رکھ دیا. یہ دین ہی نہیں ہے. حالانکہ دین تو اسی سے کھڑا ہوتا ہے نا جی. اگر نہ ہوتا تو پھر مدینے میں حکومت کیوں بنتی؟ تو ہمارا سسٹم ہی الگ. کیوں؟ نہ ہم نے پڑھا نہ دیکھا، نہ ہمارے بڑوں نے سکھایا. بہت بڑا دین کیا سمجھ لیے؟ بس کیا ہے، تمہیں کون سا چاند دیکھے ہفتے کو کی؟ نہیں، ہمیں ایک دن پہلے رکھتے سو، ہمیں پرفیکٹ. تمہیں کون؟ تمہاری عید نہیں جی، تمہارا روزہ بھی نہیں جی، ہمارا روزہ. انہیں بولتا تمہیں کی جائی، میں خائی صاحب کا مانتا سو، معلوم کیا مائچ برابر، خائی صاحب جو بولے وہ صحیح، تمہارا کچھ بھی نہیں، تمہارا روزہ نہیں. بس اس میں 10 جھگڑے ہی ہمارے. انہیں چاند کیلنڈر کا دیکھا کرتے، انہیں سعودی کا دیکھا کرتے، انہیں خائی صاحب کا دیکھا کرتے، انہیں امریکہ کا دیکھا کرتے، انہیں فلائٹ میں جا کو دیکھا کرتے. اس میں 4 گروپ. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل میں تمہیں ٹوئی پہنتے گی نہیں پہنتے گی، اس میں تمہیں انگلی ہلاتے گی نہیں ہلاتے گی، اس میں تمہیں پاؤں چرکو کرتے گی نہیں چرکو کرتے گی، اس میں تمہارا ٹخنے کے اوپر ہے گی میرا ٹخنے کے نیچے ہے گی، تمہیں تڑکی کی ٹوئی پہنتے گی پلاسٹک کی، میں دیکھو چائنا کی ٹوئی پہنتا، دیکھو تمہارا ایک. یہ گروپوں میں ہمیں مست تھیں. ہمیں کبھی کیا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اصل دین اتنا ہی ہے ہم کو، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، ہمارا کام ہی نہیں، بس اس میں خوش بخوش. یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے عموم میں چھا چکا ہے. اصل کام سے کیا ہے، ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے جن کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو لے کے ہم نے کیا کر دیا؟ بہت بڑا بنا دیا. یہ کیا ہے؟ قوموں کی گراوٹ کا سب سے اہم نشان ہوتا ہے. ہاں، سارے اونٹ نکل جاتے ہیں، مچھروں کو چھانتے ہیں. ہاں، پورا اونٹ سود کا پورا نظام کھا لیتا. تمہیں ٹوپی نہیں پہن کو نماز پڑھتے نا، کیسا تمہاری نماز کی رہے؟ تو بینک میں کام کر کو جیتا نا، وہ کبھی دیکھا تو؟ اب آگ ٹوپی کو بولتا ہے نا، انہیں جو ٹوپی کو پوچھتا نا، انہیں پتا بینک میں مینیجر صفا سچ میدان. میرے پاس ایک جنا آیا تھا وہاں پر بنگلور میں جب ختم کرنے، بولی صاحب میں بہت سے اہل حدیثوں کو دیکھا ہوں کہ تاکہ اچھا لگتا ہے مجھے، لیکن یہ ٹوپی نہیں پہنتے نا، کھائی کو تم لگا کیسا نماز ہوتی؟ انہیں کلین شیو تھا. میں بولا یہ کلین شیو ہے نا، وہ چھوڑو مولوی صاحب، پہلے اس کا جواب دے. بولا وہ چھوڑو بھائی، پہلے اس کا جواب دے، اس کا تو ثبوت ملتا، اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا. تم لگا ایسا کیسے بات کرنے نہیں آتا تھا؟ نہ کو بات کرو. میں کب بلایا تم سے؟ میں کب بھائی بلایا تم نا؟ تمہیں خود آئے. اب سوال پوچھا تم نہ پریشانی ہو رہی. تو ہمارے لیے یہی بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ اس میں آؤ بھائی، کوئی تیاری کرے، اکاؤنٹس میں تیاری کرے، وکالت میں تیاری کرے. ہمارے کتنے مسلمان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی اچھا وکیل نہیں ہمارے سے بات کرنے والا، ہم کو چھڑائے نکالے. کوئی اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارے حساب کو بگڑتی ہوئی بزنس کو ساتھ دے سکے. ہمارے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز کے بھی کیا لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اچھے نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی بھی جو ہمارے گرتی ہوئی معاش کو اٹھا سکے. لیکن ہم ہیں ان کے پیچھے دوڑتے بھاگتے. تو یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے جینا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ سعد مجھے دن کی رپورٹ چاہیے، اور دن کی رپورٹ ملتی تھی. تو حضرت سعد آگے جاتے جاتے قادسیہ پہ رکے. قادسیہ پہ وہاں سے اعلان ہوا کہ بھائی جہاں بھی جو بھی ہیں جمع ہو. تو یہ 4 کا لشکر 14,000 بنا. 14,000 کا لشکر ہوا تو وہ پڑاؤ ڈال دیے. اور ادھر کیا تھا، یہ تھی تو سب سے پرانی حکومت تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا ان لوگوں کے پاس کہ ان لوگوں کے اندر اتفاق نہیں تھا. صرف اور صرف غزوہ بدر سے لے کر صدیق اکبر کی عمارت تک 10 سال تقریباً، اس میں 9 بادشاہ ان کے تبدیل ہوئے. یعنی معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ 1 سال سے بھی کم رہا، اور آخر میں کیا ہوا، ان کا کوئی بچہ ہی نہیں رہا خاندان میں، شاہی خاندان کا. تو ایک عورت کو بنا لیا، پوران دخت، یہ تھی بادشاہ اس وقت. لیکن جب معلوم ہوا کہ خالد ابن الولید پہلی مرتبہ جب آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ ہماری جو بڑی ہے وہ عورت ہے، نکالو اس کو. ایران بھی سمجھ لیا، ہندوؤں نے سمجھ لیا، کافروں نے سمجھ لیا، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ مسئلہ اصل ہے یہ کہ انہوں نے کیا کیا، پران دخت کو نکالا. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، یہ نکلی تو پھر بنے گا کون؟ کوئی نہیں تھا. دور کا شاہی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو چھوٹا تھا ابھی، اس کا نام تھا اسجرد. بعض روایتوں میں اسگرد اس کا نام تھا، 16 سال کا تھا. اسے پکڑ کے لے آ کے بٹھا دیے.
کیوں عورت کی نحوست نہیں ہونی چاہیے ان کے اعتقاد کے مطابق. تو آخرکار کیا ہوا, اسی کو بادشاہ بنا دے. اب یہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا, لیکن مشیروں کا محتاج تھا, وزیروں کا محتاج تھا, کیونکہ 16 سال میں کیا اس کی تجربے کاری ہوگی. تو جو پرانے مشیر تھے انہوں نے کہا کہ اب ہمارا ایک ہی فلسفہ ہے کہ سب سے پہلے یہ عرب سے آئی ہوئی فوج سے جنگ کر کے ہم اس کو شکست دیں اور باہر بھیجیں, تبھی ہماری دھاک قائم ہوگی, ورنہ تو لوگ ہمیں عزت بھی نہیں دیں گے. تو اس نے کہا کہ چلو جی سب سے بڑے کوئی سپہ سالار کو تیار کرو. جب دیکھا گیا ناموں سے تو رستم, یہ رستم اصل میں ایران کا ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں, یہ رستم کو طاقت کے واسطے استعمال کرتے ہیں. کیا چھپے رستم نکلے جی تمہیں, کیا فلاں, وہ کیا طاقت دیکھو اس. انہیں کون, انہیں کافر, انہیں ایران کا, اسے مارنے والا ایک بلال نامی شخصیت, نام ہونا تھا بہادری کا, بولے تو بلال کا ہونا تھا, رستم کا کئی کو ہوتا. یہ بھی شیعت ہے, یہ سب سنیت میں داخل ہوئی. ایرانیوں نے جب شکست کھائی تو مسلمانوں کے اندر بھیس بدل کے آئے. یہیں سے کیا ہے, شیعت بھی ابتدا ہے. یہ میں اور آگے لے جاؤں گا تو بات کھل کے سامنے آئے گی. اچھا, تو یہ رستم بن فرخزاد تھا, یہ اس کو حکومت دے دی گئی کہ جاؤ جی جتنی چاہے فوج لے لو, لیکن تمہیں سعد سے لڑنا ہے اور باہر بھگانا ہے. اب ادھر سعد ابن ابی وقاص جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, تو یہ جو رستم تھا نا, یہ تھا تو بہادری تھا, لیکن معاملہ اس کے پاس کچھ علم بھی تھا, نجوم وغیرہ کا, علم نجوم ستاروں کا, اور یہ بڑا توہم پرست بھی تھا, دل میں ڈرنے والا. تو اسے کیا ہو گیا تھا, ایک ڈر سا لگ گیا تھا, یہ جو آئی ہے فوج جانے والی نہیں, یہ مجھے مار کے جائے گی, ہم اس کو مار کے نہیں بھیج سکتے. اب وہ اندر سے ڈر رہا تھا, جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اب ادھر بادشاہ کا حکم تھا کہ جاؤ, تو اب مجبوری سے کیا کرا, وہ لشکر بہت بڑا تیار کیا, 80,000 کا لشکر لے کے چلا. جب قریب آ گیا نا, 4 مہینے آمنے سامنے پڑا رہا جنگ کرے بغیر. ادھر سعد ابن ابی وقاص پوچھتے کہ بھائی کیا ہے, کہتا کہ ابھی کوئی ایلچی کو بھیجو, کسی تمہارے آدمی کو بھیجو, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں یوں تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بھی اس کی بات مانتے چلے گئے. اس نے کہا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو, مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک زمانے میں تو تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے تھے, اور ہمارے گورنر تمہارے ساتھ کیا ہے, جو چاہے سلوک کرتے تھے, تم کچھ نہیں بولتے. آج دیکھے تو تم خود ہی جنگ کرنے آ گئے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی. تمہارا سے کوئی اچھا سا آدمی بات کرنے والا ہے تو ان کو بھیجو. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, ہم بھیجتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ ایک بہت اچھے صحابی, بہترین بات کر, ان کو بھیجا. اس نے پوچھا کہ جی کیوں آئے ہو, جی کیا پرابلم ہے تمہارا, کیا پیسے وغیرہ کا پرابلم ہے؟ تو میں ہر ایک سپاہی کو 2 دینار دے کے بھیج دیتا ہوں, اور تمہارے امیر کو 10 دینار دیتا ہوں, اور کپڑا زائد میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو سوچتا ہے نا, وہی تھے ہم بھی ایک زمانے میں, لیکن اللہ نے ہم پہ فضل کیا اور ہم میں ایک رسول بھیجا, اور اس رسول کی بات ہم نے مانی. پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس دین کو پھیلاؤ. اب اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم آئے ہیں, اس کے علاوہ ہماری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. اگر تو آج مسلمان ہوتا ہے تو ہم اسی وقت اس زمین کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے, اگر نہیں ہوتا ہے تو مجھے ٹیکس دینا ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو تلوار فیصلہ کرے گی. تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ٹیکس دوں, پاگل تو نہیں ہو گئے ہو, خواب میں ہو؟ ہاں کہ میں بالکل ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس 3 ہی آپشن ہیں, مسلمان ہو جاؤ, یا تو ٹیکس دو, یا تو 2 بدو مقابلہ ہوگا. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بات سمجھ نہیں آتی, شاید تم صحیح نہیں بات کر رہے ہو, کسی اور اچھے آدمی کو بھیجو. تو سعد ابن ابی وقاص کو پھر پیغام بھیجا کہ کسی اور اچھے کو بھیجو. تو ربیع ایک صحابی تھے, ان کو بھیجا. تو وہ صحابی جب آنے کا اعلان ہوا تو اس نے کیا کیا, اپنا دربار سجایا اور زرخ برخ لباس پہنا, اپنا تاج رکھا جو کہ کروڑوں کی مالیت کا ہوتا تھا, اور ادھر ادھر کیا ہے پورے اپنے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا, دربار سجایا. پھر حکم دیا کہ بلاؤ انہیں. تو وہ تلوار جو رکھتے ہیں نا جی, مین جسے کہ بولتے ہیں, پرس جسے بولتے ہیں, جس میں کیا تلوار رکھی جاتی ہے, وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی. وہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار تھی, ایک پرانا جھبا تھا, اور ایک چھوٹا سا خچر نما گھوڑا تھا جس پہ بیٹھ کے وہ آئے, اور سیدھے چلتے ہوئے کیا ہے رستم کے جو تخت تھا وہاں تک آ گئے. تو سپاہیوں نے روکا کہ کہا کہ یہاں تک نہیں ہے, یہاں بادشاہ کا دربار ہے, تم وہاں رک کے آنا ہے. بولے کہ دیکھو میں نہیں آیا ہوں, مجھے بلایا گیا ہے, مہمانوں کے ساتھ ایسے ہی تم سلوک کرتے ہو تو میں واپس چلے جاتا ہوں. تو رستم نے کہا کہ نہیں بھائی, نہیں آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ جاؤ تم یہیں پر. تو وہ آیا اور سیدھے رستم جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھ گئے تخت پر. اس نے کہا کہ
اس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن سپاہیوں نے کہا کہ دیکھو تخت یہ رستم کا ہے، آپ کو ادھر بیٹھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یا تو مجھے بھی اوپر بٹھاؤ، میں رستم دونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یا نہیں تو رستم کا بھی نکالو میرا بھی نکالو، ہم دونوں نیچے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ ہمارے پاس ایک خدا، ایک بڑا ایک چھوٹا، سر جھکا کے بیٹھنے کا رواج نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھی کرتے ہیں تم، جہاں چاہے بیٹھو، جو چاہے بولو، مجھے اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پہلے اتنا بتاؤ کہ آئے کیوں ہیں۔ تو انہوں نے بھی پھر وہی فلسفہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں دین دیا، دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آج مسلمان ہو جاؤ واپس چلے جائیں گے، یا نہیں تو جزیہ دو، یا نہیں تو کیا جنگ کا اعلان۔ اس نے کہا کیا تم ہوش کی بات کر رہے ہو، ہم کتنی بڑی سلطنت رکھتے ہیں بتائیں، ہم جزیہ دیں گے آپ کو؟ تو پھر غصے میں آ گیا، کہا کہ کل تم سب کو ایک ایک کو قتل کر کے رکھ دوں گا۔ نے کہا کہ دیکھو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، عمل دکھانے کے ہوتے ہیں، کل دیکھیں گے ہم۔ تو ساتھ میں ایک اس کا وزیر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے خدا نے چاہا تو۔ اس نے کہا خدا نے نہ چاہا تو بھی، اس کا غرور اور گھمنڈ اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ خدا نے نہ چاہا تو بھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ آخری تھی سفارت جو کہ واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جنگ شروع ہوئی۔ ادھر سعد ابن ابی وقاص کو ایک بیماری آ گئی، عرق النساء، جس میں چلنے پھرنے سے معذوری ہو جاتی اور جسم میں پھنسیاں آ جاتی ہے، جو بہت جلن ہوتا ہے، تو وہ جنگ میں گھوڑے پہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو جہاں پر رکے تھے وہاں پر ایک اونچا چبوترا بنایا، وہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ کے پورے جنگ کو معائنہ کرتے تھے۔ اور نیچے خالد بن اطرفہ بول کے ایک صحابی، ان کو کھڑا کیا، کہا کہ جو بھی ہے حکم میں یہاں سے لکھ کے آپ کو چٹھی بنا کے نیچے پھینکوں گا، آپ اس کو پڑھنا، پھر جن جن سالاروں کو اس کا حکم دینا، ان کو الگ پیپر میں بنا کے فوری اسی منٹ کے اندر ان کو تقسیم کرنا، پھر ایک چٹھی حضرت عمر کو جائے گی جو میں یہاں کر رہا ہوں، وہ وہاں سے حکم دیں گے۔ یہ سسٹم اس زمانے میں انہوں نے کیا تھا، اور ایسے جنگ لڑی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، جبکہ اس کے اندر ہاتھیوں کی تعداد بھی تھی، اور تقریباً ایک ہاتھی سو ایسا تھا جس کو کیا ہے ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور سفید کلر کا تھا۔ ہم نے ہاتھی دیکھے ہیں لیکن کلر کیا ہے، کالا ہوتا ہے۔ سفید ہاتھی کبھی دیکھا ہے؟ سفید ہاتھی تھا، وہ بہت بڑا ہاتھی تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی اسے کیا ہے شکست ہی دے نہیں سکتا ہے۔ وہ سب ہاتھیوں سمیت آخرکار مقابلہ ہوا، ادھر 13 ادھر 1,20,000 بعض روایتوں کے مطابق، اور اللہ نے فتح دی اور رستم مارا گیا۔ اور مارنے والا ایک معمولی سپاہی تھا بلال۔ اور اس ہاتھی کو بھی ایک صحابی ایک تنہا اس ہاتھی کو لڑ کے اس کے سون کو، اصل میں پوری طاقت ہاتھی کی سون میں ہوتی ہے، سون کو کاٹا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ ہاتھی گر پڑا، اور ہاتھی گر پڑا تو تمام ہاتھی اس کے پیچھے گر پڑے۔ اور جانوروں میں ایک عادت ہوتی ہے، جو جانور کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ہمارے انسانوں میں بھی عادت بہت آ گئی ہے دیکھا دیکھی کرنے کا، لیکن اصل کیا ہے جانوروں کی عادت ہے۔ تو وہ سپاہی گر کے جب پلٹا نا، وہ الٹ پلٹ گیا لشکر کی طرف۔ اب لشکر کی طرف پلٹ کے جب بھاگنے لگا نا، کئی خود ان کے لشکری اس کے پاؤں تلے جب گئے، اب تمام ہاتھی جتنے بھی لائے تھے وہ سب کے سب انہی کو رونتے ہوئے چلے گئے، ہاتھی انہی کے لیے مصیبت بن گئے۔ آخر میں اللہ جب الٹھانا چاہتا ہے تو ایسے ہی الٹھاتا ہے، انہی کے داؤ پیج انہی کے اوپر الٹھا دیتا ہے۔ تو آخر کار بہت بڑی فتح ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایران کا دروازہ گویا کہ کھول دیا۔ اب آگے بڑھتے گئے تو مدائن تھا، اور مدائن فتح ہونے کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہمارے پاس آئے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔